اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، سورہ قریش کا تعارف، اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ 106 نمبر پر ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ پہلی ہی آیات کے لفظ قریش کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ کو ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے جس سے اس کے مضمون اور سورہ فیل کے مضمون کا گہرا تعلق ہے۔ قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ اعلیٰ قصہ بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قصہ نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس بنا پر قصہ کو مجمع یعنی کہ جمع کرنے والا کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجہ کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصہ کے بعد اس کے بیٹوں جن میں عبد المناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد المناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے: ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدے اور مکی کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگے، یعنی کہ تاجر خریداری کے لیے آنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کے ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام و مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کے بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے پڑھے لکھے قریش میں تھے۔ قریش اس طرح ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ پاک نے اپنے کرشمے دکھا کر پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو برباد و تباہ کر دیا، جس کی تفصیل ہم سورہ فیل کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں۔ ابرہہ کے لشکر کی بربادی کے بعد اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹکے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنی تجارت قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کی یہ جرأت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا، انہیں چھیڑتا تو درکنار، ان کے امان میں کوئی غیر قریش بھی ہوتا تو اس سے کوئی بھی اعتراض نہ کیا جاتا۔ سامعین اکرام، اب ہم سورہ قریش کا تعارف یعنی کہ مقصود کلام جو قریش صورت میں ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں یہ حالات کیونکہ سبھی کو معلوم تھے اس لیے ان کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کے 4 مختصر فقروں میں قریش سے صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا
کیا گیا کہ جب تم خود اس گھر یعنی کہ خانہ کعبہ کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل یہ امن عطا کیا، تمہاری تجارتوں کو یہ فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ زندگی سے بچا کر یہ خوشحالی نصیب فرمائی، تو تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ترجمہ: قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کی سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔